لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ 1400 سال بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج سچ ثابت ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میاں بیوی تو ایک دوسرے پر حلال ہوتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے؟ پھر حضور نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ناظرین، اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کے لیے ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنے کے لیے زنا کے جرم سے اجتناب ضروری ہے۔ ایک صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالی ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے۔ زانیہ عورت جو زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہے اور پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ پھر اسی طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کر رہتی ہے، یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننے والا۔ جو شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یا زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ایمان کیسے بچ پاتا ہے کہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے، اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے اس سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹا لی جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی اس انسان پر ہر طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کے غضب اور غصے کو بھڑکانا ہے۔ پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موت عام ہونے لگتی ہے، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک اژدہا مسلط کر دیں گے۔ مذہبی کتب میں قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کی علامات میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور وفات ہے۔
پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبی الساعہ لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کے آنے سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جائے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے استعمال کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات، عہدے نامناسب اور نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے، جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا، لوگ ظالم اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، شراب کھلم کھلا پی جائے گی، ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائے گا، لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ پھیل جائے گا، امانت میں خیانت شروع ہو جانے لگے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے، نیک لوگوں کی بجائے غلط کار لوگ اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ ابھی موجودہ زمانے میں آپ خود دیکھیں کہ یہ سب علامتیں پوری طرح موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے، زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ماں باپ کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا، زنا کاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانے میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے، بلکہ جب ہم نے یہ حدیث پاک پڑھی کہ لوگ اپنی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہ آئی، تو ہم نے اپنے ایک مولانا صاحب سے پوچھا کہ مولانا صاحب اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی بیوی سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں، ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں، اور آج کل یہ عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں، بلکہ قاری ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ رکھ پراں شریعت کو، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلامات کفریہ کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کر بیٹھیں، کئی جملے تو بہت عام ہیں تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے، اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر ہم بھی ایسے ظلم میں مبتلا ہو جائیں گے اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہوگا۔ فرمایا کہ مرد قرب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، ایک صورت یہ ہے کہ یہ کفریہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا بحث و مباحثہ تلخ کلامی ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان میں کنایہ طلاق نکل جاتی ہے، کنایہ کہتے ہیں لفظ طلاق والا نہیں بولا لیکن بات ایسی کہہ دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنایہ میں طلاق کہتے ہیں۔
اب یہ گناہ بہت زیادہ عام ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے، اب اس قسم کے مسائل کا بھی معلومات کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایہ میں طلاق ہو جائے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج کل یہ حالات کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی کی وجہ سے پھر میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، ایک گھر میں، ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جاؤں سچے نبی کی مبارک زبان پر، جس نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ قرب قیامت کے نزدیک لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ علماء کرام بھی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قرب قیامت لوگ بلند ترین عمارتیں بنائیں گے، بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے، دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہے، اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارت موجود ہو وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب گردانتے ہیں۔ اور اس جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول نے قیامت کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں والے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور بتائی ہوئی پیش گویاں آج ہو بہو پوری ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب میں اب بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی، وہ قطر کے موسم کی وجہ سے سرسبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ یہ پیش گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر حدیث میں غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا پھر بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، سب سے پہلے اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے، تو پھر تم پہ کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین یاد رکھیں، حدیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے، اب جب کہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید ہوئیں، اور اتنی ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں، لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد
اب نزع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہری دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ایک پیشگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ شام کے متعلق اسرائیل، روس، امریکہ جو بھی یہاں جھوٹے بہانے بناتے ہیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال ہمارا مسیح ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے مسلم ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہ یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل چنانچہ کتاب میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے اور شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی تو یہ قرب قیامت کی نشانی ہوگی۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی دجال کے ظہور ہے۔ دجال ایسا خطرناک اور بڑا فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کے بارے میں اس قدر واضح بتایا کہ صحابہ کرام دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ مساجد میں دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، پانی کی قلت ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ان دنوں ہمارا وطن عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت فتنے کے دور میں ایمان پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔